بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار معجزات تھے، اندھوں کو بینائی دینا، بیماروں کو شفا بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا اور لوگوں کے دلوں کا حال جان لینا۔ آپ کے ساتھ چند خاص شاگرد بھی تھے جو آپ کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرتے تھے اور آپ کے ساتھ سفر کرتے۔ ان میں سے کچھ لوگ بہت مخلص تھے جبکہ کچھ آزمائش میں پڑ جاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد کے ساتھ پیش آیا جو قناعت اور سچائی کا ایک بڑا سبق ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک طویل سفر کا ارادہ کیا۔ وہ دونوں ایک گاؤں سے گزرے جہاں کے لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا جو بھی کھانے کا بچا ہوا حصہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ شاگرد نے یہ سن کر کھانے کو بانٹ دیا مگر دل میں سوچا کہ اگر کچھ کھانے کا سامان بچا لیا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ آگے کا سفر طویل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ شاگرد کے دل میں کیا خیال ہے مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے انہیں بھوک محسوس ہوئی اور راستے میں انہیں 3 روٹیاں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی خود کھائی، دوسری روٹی اپنے شاگرد کو دی اور پھر پانی پینے کے لیے ندی پر چلے گئے۔ شاگرد نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کچھ فاصلے پر ہیں تو اس نے جلدی سے تیسری روٹی کھا لی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، بیٹا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ شاگرد نے نظریں چرائیں اور جواب دیا، حضرت مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور سفر جاری رکھا۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے آدمی کو دیکھا جو مدد کا طلبگار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، وہ فوراً بینا ہو گیا۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور بولا، حضرت یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو اللہ اندھوں کو بینائی دے سکتا ہے وہ روٹی کھانے والے کا بھی پتہ بتا سکتا ہے۔ شاگرد کے دل میں خوف پیدا ہوا مگر پھر بھی اس نے خاموشی اختیار کی اور سچ نہ بولا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک جنگل میں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے سوکھے درخت سرسبز ہو گئے، زمین ہریالی سے بھر گئی اور پرندے خوشی سے چہچہانے لگے۔ شاگرد یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا، اب تو بتا دو وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ مگر شاگرد نے دوبارہ جھوٹ بولا، حضرت میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے 3 سونے کے بڑے پتھر ظاہر ہوئے۔ شاگرد کی آنکھیں چمک اٹھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ 3 پتھر 3 افراد کے لیے ہیں، ایک میرا، ایک تمہارا اور ایک اس کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ یہ سنتے ہی شاگرد کی حالت بدل گئی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ جان چکے ہیں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، حضرت میں نے وہ تیسری روٹی کھا لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرا دیے اور کہا، بیٹا دنیا کی حقیقت یہی ہے، انسان چھوٹی چیز کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے مگر جب آزمائش میں دولت آتی ہے تو وہ سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا حصہ بھی اسے دے دیا اور فرمایا، اب یہ سونا تمہارا ہے اور میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ شاگرد بہت خوش ہوا کہ اسے اتنی دولت مل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور شاگرد سونے کے پتھروں کے پاس بیٹھ کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ ساری دنیا میں عیش کرے گا، خوب مزہ کرے گا اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ مگر اسی دوران کچھ ڈاکو وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی 3 سونے کے پتھروں کے ساتھ بیٹھا ہے تو انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ سونے کے 3 حصوں میں بانٹیں گے مگر ان میں سے 2 نے سازش کی کہ تیسرے ڈاکو کو قتل کر دیا جائے تاکہ سونا 2 حصوں میں بٹ جائے۔ تیسرا ڈاکو بھی کم چلاک نہ تھا، اس نے سوچا کہ وہ ان دونوں کو زہر دے کر ختم کر دے گا تاکہ سارا سونا اسی کا ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ بازار گیا اور کھانے میں زہر ملا کر واپس آیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے موقع ملتے ہی قتل کر دیا۔ بعد میں جب وہ دونوں زہر ملا کھانا کھا چکے تھے تو وہ بھی مر گئے۔ یہ تینوں لالچ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور سونا وہیں زمین پر پڑا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور سونے کے پتھر زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا،
یہ ہے دنیا کی حقیقت، دولت کے پیچھے بھاگنے والے ہمیشہ خالی ہاتھ رہتے ہیں، اور جو قناعت کرتے ہیں وہ حقیقی دولت مند ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ اور لالچ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ سچائی، ایمانداری اور قناعت ہی اصل کامیابی۔ دنیا کی دولت فانی ہے، مگر نیک اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔